قیامت کہے گی، تم کہتے تھے قیامت نہیں آنی ہے، تم زمین کے اوپر اکڑ کے چلتے تھے کہ ہم نے کبھی مرنا نہیں ہے، غریبوں کے پیسے دبا لیا کرتے تھے اور کہتے تھے جو کرنا ہے سو کر لو۔ فرمایا مالک یوم الدین، آج انصاف کا دن ہے۔ اور میرے حضور کی ایک حدیث سن لیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ میرے حضور نے فرمایا کسی بندے نے کسی کے اوپر ظلم کیا ہوگا، جب دنیا ہوگی نا تو اس کو 10 سال کی عمر میں تھپڑ لگا ہوگا، 2 دن گزریں گے 3 دن گزریں گے، وہ اس زخم کو بھول جائے گا۔ جوان ہوگا اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا مجھے تھپڑ کس نے مارا تھا، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا نا تو اس کو وہ تھپڑ مارا ہوا اس ظالم و جابر کا ظلم اس طرح یاد آ جائے گا جیسے ابھی چند لمحہ پہلے اس کے اوپر یہ واردات گزری ہے۔ جس طرح تھپڑ لگتے ہی اس کے اندر ایک انتقام کی آگ بھڑکی تھی، وہی آگ اس ٹائم اس کے اندر ہوگی اور اس کی کوشش ہوگی کہ میں اس سے اپنا انتقام لوں۔ اور پھر یومئذ تحدث اخبارہا، وہ اس دن خبریں بتائے گی۔ کیا خبریں بتائے گی؟ حضور نے فرمایا 7 چیزیں بندے کی گواہ ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 7 چیزیں بندے کی کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ نمبر 1 مکان، یومئذ تحدث اخبارہا، جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ مکان خبر دے گا یہ تلاوت قرآن کی جگہ تھی یا ناچ گانے اور ڈانس کی جگہ تھی۔ وہ مکان خبر دے گا یہ نماز کی اور توبہ کی جگہ تھی یا غفلت اور بیکاری کی جگہ تھی۔ نمبر 1۔ نمبر 2 زمانہ، جس زمانے میں وہ رہتا ہے وہ زمانہ خبر دے گا، دن خبر دیں گے۔ کیا خبر دیں گے؟ کہ میں سوموار کا دن تھا، منگلوار کا دن تھا اور اس دن میں یہ برا عمل کیا تھا۔ ہر نیا دن اعلان کرتا ہے میں نیا آیا ہوں۔ ہر نئی صبح ایک نئی زندگی دیتی ہے۔ ہر نیا دن اعلان کرتا ہے میں نیا دن ہوں، جو عمل مجھ میں کرو گے اس کی گواہی دوں گا۔ صبح ہو گئی، اٹھ کے کام کاج کی طرف جا رہے ہو، تم کسی کے ہاں دن بھر ٹارا کھائی کرو گے یا محنت سے کام کرو گے، میں گواہی دوں گا۔ آفس جا رہے ہو، رشوت لو گے یا بغیر رشوت کے اپنے منصب کے ساتھ میں عدل کرتے ہوئے کام کرو گے، میں گواہی دوں گا۔ صبح کا ٹائم ہے، کالج جا رہے ہو، میں گواہی دوں گا تم بے حیائی بے روی سے بچو گے یا نہیں بچو گے۔ تم دکانوں کی طرف جا رہے ہو، دن میں جھوٹ بولو گے یا نہیں بولو گے، میں کیا کروں گا؟ گواہی دوں گا۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ پہلا کیا؟ مکان، دوسرا کیا؟ زمانہ، دوسرا کیا؟ 7 بولا کریں۔ تیسرا زبان، کیا چیز؟ یومئذ تحدث اخبارہا کی تفسیر ہے۔ فرمایا یوم تشہد علیہم السنتہم، اس دن ان پر ان کی زبانیں گواہی دے گی۔ کیا گواہی دے گی؟ یہ زبان سے لغویات بکتا تھا، لوگوں کی دل آزاریاں کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، غیبت کرتا تھا، کہ زبان کیا کرے گی؟ گواہی دے گی۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 3۔ چوتھے ہو گیا ارکان۔ ارکان کہتے ہیں جسم کے اعضاء کو، کہ جسم کے اعضاء گواہی دیں گے۔ ہاتھ بھی گواہی دے گا، آنکھیں بھی گواہی دے گی، ناک بھی گواہی دے گا۔ ناک کیا گواہی دے گا؟ ناک اس چیز کی گواہی دے گا کہ تم نے کسی کی چوری کر کے عطر سونگا تھا، تم نے کسی کی چوری کر کے کسی لذیذ کھانے کو کھایا تھا، یہ بھی کیا کرے گی؟ گواہی۔ قوت شامہ بولتے ہیں اس کو۔ قرآن نے کہا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، اللہ اس دن ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی کیا کریں گے؟ گواہی دیں گے۔ 5ویں چیز 2 فرشتے ملکان، جن کو کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کو یوں فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ان کو اللہ پاک نے ہمارے اوپر حافظ بنا کے بھیجا ہے۔ یہ لکھتے ہیں تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کرتے ہو۔ 6 نمبر کے اوپر دفاتر، وہ نامہ اعمال جس کے اوپر آپ کے اچھے برے اعمال لکھے گئے ہیں۔ نمبر 7 دفاتر کے بارے میں قرآن نے کہا ھذا کتابنا ینطق علیکم بالحق، یہ ہماری کتاب تم پر سچ سچ بولے گی۔ اور
قیامت کے دن جو نامہ اعمال تولا جائے گا اس کے بارے میں بھی بعض احادیثوں میں ہے کہ نامہ اعمال کو رکھا جائے گا، اچھے اعمال والے دفتر کو بھی اور برے کو بھی، انہی کو تولا جائے گا۔ اور ساتواں جو شہید ہوگا وہ اللہ پاک خود ہے، اللہ پاک خود ہے۔ فرمایا اِنَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُودٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو ہم اس کے اوپر کیا ہیں؟ شہید ہیں، گواہ ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اب توجہ کے ساتھ 3-4 باتیں اور سماعت فرما لیں۔ قیامت ایک امر واقع ہے، ایک حقیقت ہے، اس میں واقع ہونا ہے۔ جس دنیا میں ہم ہیں اس میں ہمیں بیٹھے نہیں رہنا ہے، ہم نے موت کے ذریعے قبر میں جانا ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور پھر ایک دن قائم ہوگا جو دن 50,000 سال کا ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ آج زمین کے اندر میں قوت جاذبہ ہے، گرمی ہے لیکن زمین جذب کرتی ہے تو گرمی باہر پھینکتی ہے، جتنی کوانٹٹی مقدار بندہ برداشت کر سکتا ہے اتنی زمین کے اوپر گرمی آتی ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے ہر علاقے کے لوگوں کے اندر قوت الگ الگ دی ہے۔ کشمیری گرمی کو برداشت کرنے کا اتنا زیادہ اہل نہیں ہوتا ہے، اور اگر کوئی عرب کا رہنے والا ہو وہ سردی کو برداشت کرنے کا اتنا، تو اللہ پاک نے زمینوں کے اندر قوت جاذبہ دی ہے، جو جتنی برداشت کر سکتا ہے اللہ پاک اتنی دیتا ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک زمین سے قوت جاذبہ کو چھین لے گا، زمین کو اللہ پاک تانبے کی کر دے گا۔ کس کی؟ تانبے کی۔ سورج آج الٹا ہے پھر بھی اتنی گرمی ہے کہ باہر دھوپ میں کھڑا، جون جولائی کے موسم میں تو آپ ادھر 1 منٹ کے لیے آپ اندر آنے سے پریشان ہو جاتے ہیں، عرب کنٹری میں ہو تو آپ 500 میٹر 200 میٹر بھی پیدل چلنے کی اہلیت نہیں رکھتے، ٹائر پگھل جاتے ہیں، میرا کیا آیا۔ لیکن آج سورج کیسا ہے؟ الٹا ہے، قیامت کے دن اللہ پاک اس کو سیدھا کر دے گا۔ تیسری بات، آج دور ہے، اللہ پاک قیامت کے دن اس کو نزدیک کر دے گا، اور ہر انسان اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹوں تک ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ہوگا، کوئی کمر تک ہوگا اور کوئی گلے تک ہوگا، حتیٰ کہ کچھ ایسے ہوں گے جن کو پسینے کی لگام دی جائے گی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پورے پسینے کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ اور پسینہ کیسے ہوگا اس کو سمجھیں۔ پسینے کی حالت یہ ہے، میرے حضور نے فرمایا اگر اس پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر ڈال دیا جائے پورے کا پورا پہاڑ پگھل جائے۔ احد پہاڑ دیکھا ہے کسی نے؟ جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں وہ دیکھ کے آتے ہیں، بہت بڑا پہاڑ ہے، پہاڑ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا، چاروں طرف اس طرف گھومی ہوئی پہاڑی ہے۔ حضور نے فرمایا اگر اس پر پسینے کا ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر ڈالا جائے تو کیا ہوگا؟ اور سنیں، جنہوں نے احد پہاڑ نہیں دیکھا وہ اس کو سنیں۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اگر اس پسینے کے ایک قطرے کو دنیا میں، اس دنیا میں جس میں ہم موجود ہیں آج، فرمایا اگر اس میں ڈال دیا جائے، انسان تو انسان ہے، فرمایا جانوروں کے دماغ بھی پھٹ کے باہر آ جائے۔ کس کو؟ صرف ایک قطرے کو اگر کیا کیا جائے، ایک قطرے کی کیا کوانٹٹی ہوتی ہے؟ اگر میرے پاس ادھر ایک قطرہ پڑا ہوا ہو تو یہ پاس بیٹھا ہوا بندہ اس کو دیکھ سکتا، لیکن اس کی بدبو کتنی ہوگی؟ فرمایا اگر اس پوری دنیا میں ڈال دیا جائے، جو 7 حصے سمندر ہے جو خود پسینے کو کیا کرنے والی چیز ہے؟ صاف کرنے والی چیز ہے، جس کے 3 حصے کیا ہے؟ خشکی ہے، فرمایا اس پسینے کا ایک قطرہ اس میں ڈال دیا جائے، فرمایا کیا ہوگا؟ یہ پوری کی پوری دنیا کے جو لوگ ہیں، انسان تو انسان ہے، حیوانوں کے دماغ بھی پھٹ کے باہر آ جائیں۔ اور سنیں، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت ہوگی تو لوگوں کو برہنہ اٹھایا جائے گا۔ کیسا اٹھایا جائے گا؟
برہنہ ننگا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر لوگوں کو ایک دوسرے سے شرم نہیں آئے گی؟ میرے حضور نے فرمایا عائشہ معاملہ اس سے بھی آگے ہے. مطلب یہ ہے میرے حضور نے فرمایا کسی کو اتنی ہوش ہی نہیں ہوگی کہ شرم محسوس ہو. ہر انسان اس پریشانی میں ڈوبا ہوا ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا. کسی کو کسی کی خبر نہیں ہوگی کہ پھر وہ کسی کو دیکھے کہ ننگا ہے یا جسم کے اوپر لباس پہنا ہوا ہے. لیکن جو لوگ اس دن بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوں گے, احادیث کے اندر بعض روایتوں میں ان کی تعداد 3 آئی ہے اور بعض میں 7. ان کو سن لیں. اللہ پاک ہمیں ان 7 میں فرمائے. ہاتھ اٹھا کے دعا کریں اللہ پاک ہمیں ان 7 میں شامل فرمائے جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے. اس کے ساتھ ہی میرا موضوع ختم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جن کو اللہ پاک اس دن یعنی قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ موجود نہیں ہوگا. امام عادل, پہلا عادل امام. عادل امام کیا ہے؟ جس کو کوئی فرق نہ پڑے. ترم خان آیا, ایس پی صاحب آئے, ڈی ایس پی صاحب آئے, فلانا صاحب آئے, فلانا صاحب آئے, یہاں تو یہ سلسلہ پہلا ہی ختم ہو جاتا ہے. فلانے صاحب آئے, حضرت آپ آگے آ گئے. بھئی یہ جو شیر تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. تم نے محراب و منبر پر رکھ کے اس کو بھی بنائی کیا. امام عادل, تھکا ہوا غریب, ٹوٹے ہوئے کپڑے پہن کے آیا امام کی سارا آنکھوں کے اوپر, اور وقت کاش بھی آ کے کندھے کے اوپر ستار لے کے بیٹھا تو بھی سارا آنکھوں کے اوپر, کسی کی پرواہ نہ کرے. امام عادل. دوسرا وشاب النشا فی عبادت اللہ تعالی, اور وہ جوان جو اللہ کی عبادت کے اندر پلا بڑا, اور جوانی اس کی کہاں گزری؟ اللہ کی عبادت میں. جوانی, بڑھاپا تو گزرتا ہی ہے, جب کمر جھک گئی تو پھر جھکنا ہی. اور افسوس کی بات یہ ہے آج وہ بھی نہیں ہے. نمبر 3 رجل قلبه معلق, بعض روایت میں بالمساجد اور بعض میں ہے فی المساجد. اور تیسرا وہ بندہ جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہے. کیا کیفیت ہے؟ کوئی بندہ پوچھے یار فلانا کہاں ملے گا, کوئی کہے وہ مسجد میں گیا ہوگا. کہاں گیا ہوگا؟ اور اگر 2 بجے کا ٹائم, 1:30 بجے کا ٹائم ہو, ظہر کی نماز کا ٹائم ہو, کوئی کہے فلانا بندہ کہاں ملے گا مسجد کے اندر, پتہ کیوں نماز کا ٹائم ہے. اگر جس کے بارے میں لوگ یہ کہتا ہوں اس کا مسجد میں کیا کام ہے, وہ تو کبھی جاتا ہی نہیں, وہ اس لسٹ سے باہر ہو جاتا ہے. تیسرا کون ہے؟ رجل قلبه معلق فی المساجد. نمبر 4 ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ, اور وہ آدمی, وہ 2 بندے جن کی محبت آپس میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو, اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو. اس لیے جو لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کیا کریں. اس لیے نہ کیا کریں کہ امام صاحب نے کوئی فتویٰ آیا تو ادھر سے شریعت کو دائیں سے بائیں کر دیں گے, یا پھر ہم جو کہیں گے وہی بولیں گے, ہماری مٹھی میں رہیں گے. ہم تو الحمدللہ اس طبیعت کے ہیں ہی نہیں کہ کسی کے مٹھی میں آ سکے. رسول اللہ کا غلام بھی کبھی کسی کے مٹھی میں آیا ہے. اگر محبت کرنی ہے تو اس نیت سے کریں کہ ہم ان سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ دین کے سپاہی ہیں, الحب والبغض فی اللہ کے تحت ہو جائیں. اجتماع علیہ, اسی کے اکٹھے رہیں. وتفرق علیہ, اگر ان کے درمیان کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہو جائے اسی بات پر ہو کہ ایک دین کا باغی ہو جائے, دوسرا کہے جب تک میری اور تیری محبت اللہ کے لیے تھی ہم دوست تھے, آج تم نے اللہ کے ڈر سے منہ موڑ لیا, آج دوستی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبَةٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ, اور وہ انسان جس کو کسی منصب والی, حسب و نسب والی خوبصورت عورت نے بلایا, زنا کی دعوت دی, کوئی رکاوٹ بھی نہ تھی, کسی کا ڈر بھی نہ تھا,
اس کے باوجود اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تیرے ساتھ زنا نہیں کروں گا۔ اور اس کا اپوزٹ بھی، اگر کسی منصب والے مرد نے، پیسے والے مرد نے، خوبصورت جوان مرد نے کسی عورت کو دعوت دی، عورت کو ڈر بھی کوئی نہیں تھا، کسی کے دیکھنے کا بھی نہیں تھا، عزت کا بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتی ہوں، تیرے پاس زنا کے لیے نہیں آؤں گی۔ وہ بھی وہ مرد اور عورت ہیں جو قیامت کے دن کہاں ہوں گے؟ اللہ کے سائے کے نیچے۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاہَا، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور صدقہ کرنے کے بعد اس کو چھپا لیا۔ کیا کر لیا؟ ہمارے لوگ کبھی کبھی مجبور کرتے ہیں، مولوی صاحب اعلان کیا کرو، فلانے کا نام نہیں لیا، فلانے کا نہیں لیا۔ میں اس لیے لیتا ہوں کہ شرط یہ ہے صدقہ دیا لیکن اس کو کیا کر دیا؟ چھپایا۔ چھپایا کیسے؟ اس کو آگے حضور نے بیان کیا، حتی لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، اتنا چھپایا کہ جو دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو خبر نہ ہوئی، دائیں سے دیا اور بائیں کو خبر ہے، مطلب بیوی کو بتانا دور کی بات، بچوں کو بتانا، دائیں ہاتھ سے دیا بائیں کو بھی خبر نہ ہو۔ فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، آخری فرمایا جس میں تنہائی کے اندر کوئی نہیں تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، کسی کونے میں بیٹھا، گھر میں بیٹھا، رات کا آخری پہر تھا، دن تھا، اکیلا تھا، وہ اللہ کے ذکر میں بیٹھا، ذکر کرتے کرتے اس کی آنکھیں بہہ اٹھی۔ فرمایا وہ بھی وہ شخص ہے جو قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا، اور پھر اللہ پاک ان کو حوض کوثر سے پلائے گا، اور جن کو حوض کوثر کی ایک گھونٹ مل جائے گی 50,000 سال کی اس لمبے دن کے اندر ان کو پھر بالکل پیاس کی شدت محسوس۔ اللہ پاک ہم سب کی خیر عطا فرمائے۔